قرآن کریم کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو منافقین تھے وہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے، ایسی ایسی افواہیں پھیلاتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کے اوپر رعب طاری ہو جائے۔ اب کوئی مسلمان منافق کی ایک بات سنی کہ بھائی دشمن بہت طاقتور ہو رہا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ جو ہیں بیچارے جو مخلص مسلمان تھے وہ کبھی کبھی ان کی باتوں سے مرعوب ہو جاتے تھے، مرعوب ہو کر کسی دوسرے سے بھی کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بے دلی پھیلتی تھی مسلمانوں کے اندر۔ تو قرآن کریم کی آیت آئی، باقاعدہ آیت اتری اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ اس طرح کی افواہ ملی ہے یا خبر ملی ہے تو اس کو آگے چلانے کے بجائے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، یعنی مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام تھے، ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ افواہ پھیل رہی ہے، تو وہ اس کی کھود پرید کر کے صحیح فیصلہ کر دیں گے، صحیح بات بتا دیں گے تمہیں، بجائے اس سے کہ تم عام لوگوں سے کہتے پھرو کہ بھائی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ کہنے کے بجائے تم اولو الامر کو، یعنی ذمہ دار لوگوں کو وہ بات پہنچاؤ، وہ اس کی کھود پرید کر لیں گے اور اس سے اس کا جو مداوع ہے وہ کر لیں گے، لیکن ایک دوسرے کے ذمہ داروں کے علاوہ کسی اور کے بات نہ پھیلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس کو پرامن بنانے کے لیے، جھگڑوں سے بچانے کے لیے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے سے بچانے کے لیے یہ اصول وضع فرمائے ہیں۔